یہ کیسا دل ہے کہ اللہ و رسول کی یاد میں ایسے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں کہ قسم خدا کی وہ یہاں پر بھی ہم جیسے ڈوبنے والوں کے لیے سہارا ہے، قبر و حشر میں بھی ہمارا سہارا ہے۔ تو جب ایسے سہارے ہمارے پاس ہیں، ایسا مرشد، ایسا قائد، ایسا رہبر، ایسا حق و بے باک رہبر ہم کو اللہ نے جب عطا فرمایا ہے تو اس سے آگے سوچے مت۔ بہت سے لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے، اور حضور تاج الشریعہ کے وصال کے بعد میں نے اس چیز کو محسوس کیا کہ وہ لوگ جو اسٹیج کے اوپر حضور تاج الشریعہ کی موجودگی میں ویڈیو حرام ہے کہتے تھے، حضور تاج الشریعہ کے وصال کے بعد ویڈیو کروانے لگے۔ حضور تاج الشریعہ کی موجودگی میں جن تحریکوں کا بائیکاٹ کیا اس سے پرہیز کرتے تھے، وصال کے بعد ان کو گلے لگانے لگے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، حضور تاج الشریعہ کا ساتھ اس وقت دیا تھا تو حضور تاج الشریعہ کی بات کو حکم شرع مان کر دیا تھا یا کچھ اور سمجھ کر دیا تھا؟ اگر حکم شرع مان کر دیا تھا تو حضور تاج الشریعہ کا وصال اگرچہ ہو چکا ہے، وہ حکم شرع آج بھی باقی ہے۔ اگر مخلص ہیں تو عمل کرنا پڑے گا، ڈوگلی اور ڈبل پالیسی سے کچھ نہیں چلے گا۔ ایک طرف تو یہ کہنا ہم عبید اللہ اعظمی کا رد کرتے ہیں، دوسری طرف تائید کرنے والے کے ساتھ میں اسٹیج کے اوپر بیٹھنا، یقین جانے یہ کوئی قوم کا ہمدرد نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایسے لوگ چاہے کوئی بھی لیبل لگائیں، خلیفہ تاج الشریعہ کا لیبل لگائیں، خلیفہ محدث کبیر کا لیبل لگائیں، کوئی بھی لیبل لگائیں، اگر شریعت کے خلاف عمل کرتا ہے تو حضرت کی خلافت یہ اسی شرط پر ہے، جو مسلک کا پابند ہوگا اسی کو خلیفہ مانا جائے گا، جو مسلک کا پابند ہوگا اسی کو خلیفہ مانا جائے گا۔ ایک طرف میں یہ کہوں حضور تاج الشریعہ ہمیشہ حق بولتے رہے، حضور تاج الشریعہ ہمیشہ حق پر چلتے رہے، حضور تاج الشریعہ یہ دین کے سب سے بڑے رہبر ہیں۔ جب سب سے بڑے رہبر ہیں، اب تم ویڈیو کرواتے ہو تو کہتے ہو مصلحت ہے جس کی بنیاد پر کروانی پڑتی ہے۔ اب اگر غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہو تو یہ کہتے ہو کہ سنیت کے فائدے کے خاطر بیٹھنا پڑتا ہے۔ ارے جب تاج الشریعہ کو سب سے بڑا رہبر مان لیا تو سب سے بڑا رہبر وہ ہوتا ہے جس کے دل میں سب سے زیادہ سنیت کا درد ہوا کرتا ہے، سب سے بڑا قائد وہ ہوتا ہے جس کے دل میں سنیت کا سب سے زیادہ درد ہوتا ہے۔ جب حضرت کے دل کے اندر درد تھا اور اسی درد والے نے ان چیزوں سے بچنے کے لیے کہا تو جو سچا قائد مانے گا وہ آج بھی غلط لوگوں سے بچے گا، 25 سال کے بعد بھی بچے گا، اور یہ نہیں سوچے گا کہ حضور تاج الشریعہ نے یہ کہا، بلکہ یہ سوچے گا کہ حضور تاج الشریعہ نے وہی کہا جو رضائے مصطفیٰ کا ذریعہ ہے، حضور تاج الشریعہ نے وہی بتایا جو حکم شریعت ہے۔ تو اس چیز کو یاد رکھے چلیں کہ شریعت مطہرہ پر عمل کریں، اور حضور تاج الشریعہ کے جو فرامین ہیں، آپ نے جن لوگوں سے بچنے کے بارے میں کہا، پرہیز کرنے کے لیے کہا، سچی محبت یہ ہے کہ ان لوگوں سے پرہیز کریں۔ کیوں کہ پیر کی تعریف جو ہوتی ہے یہ پیر کامل کی بات ہے، ہاں، اور ہمارا پیر تو کامل ہے نا بھائی، ارے بولیے، ارے پیر کامل ہی ہے نا، ہمارا پیر تو پیر کامل ہی ہے۔ ارے ایسا پیر کامل کہ نہ جانے کتنے لوگوں کو پیر بنایا، ہاں، ایسا پیر کامل کہ نہ جانے کتنے لوگوں کو پیر بنایا۔ تو پیر کامل کے قبضے میں مرید کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، پیر کامل کا جو قبضہ ہوتا ہے نا مرید پر، اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ سرکار بغداد نے کسی جگہ پر اس بات کو تحریر فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ پیر کے قبضے میں مرید کا جسم ایک بے جان ہوتا ہے، یعنی ایک جسم بے جان جس طرح ایک زندہ کے قبضے میں ہوتا ہے۔ جیسے کوئی مر گیا، آپ اس کے ہاتھ کو اٹھائیں گے اور ایسے چھوڑ دیں، زمین کے اوپر تیزی سے آئے گا، وہ مردہ بولنے والا نہیں کہ میرے ہاتھ کو کیوں اٹھایا۔ گرم پانی آپ ڈالیں گے، وہ بولنے والا نہیں میرے اوپر گرم پانی کیوں ڈالا۔ آپ اس کو بٹھا کر چھوڑ دیں گے، وہ بولنے والا نہیں مجھے بٹھا کر چھوڑ کیوں دیا۔ اگر چاقو سے زخم کریں گے، وہ بولنے والا نہیں میرے جسم کے اوپر زخم کیوں کیا۔ یعنی مکمل یہ زندہ کے قبضے میں ہوتا ہے، وہ جیسے چاہے ویسے کرتا ہے۔ تو جب حضور تاج الشریعہ کے مرید ہیں اور وہ پیر کامل ہیں تو گویا کہ ہم نے اپنے آپ کو ان کے قبضے میں دے دیا۔ اب
قبضے میں جب دے دیا تو حضرت نے کہہ دیا تصویر سے بچو تو جو سچا مرید ہوگا تصویر سے بچے گا. جب پیر نے کہہ دیا ویڈیو سے بچو جو سچا مرید ہوگا وہ ویڈیو سے بچے گا. جب پیر نے کہہ دیا شریعت کی پابندی کرو سچا مرید ہوگا وہ شریعت مطہرہ کی پابندی کرے گا. اور جتنے بھی حیلے بہانے ہیں بخدا یہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم و فضل کا وہ صدقہ ہے کہ بخدا اس زمانے میں جو کہا جاتا تھا اور آج تک بولتے رہے تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ. احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی. اور ترمیم کی جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ احمد رضا کی شمع کا نام اختر رضا ہے اور اسی لیے کہتے ہیں کہ سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ. اختر رضا کی شمع فروزہ ہے آج. تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ زندہ باد پائندہ باد. حضرت فرما رہے ہیں کہ ایک شعر کہا گیا تھا کہ تاج شریعت کو دیکھا تو ایسا لگا ہمیں احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی. یہ کسی نے شعر کہا ہے, مجھے یاد بہت کم اشعار رہتے ہیں, میں پیٹلات کا نہیں ہوں. اللہ یہ پاکیزہ سرزمین کی برکتیں مجھے عطا فرمائے. تو انہوں نے فرمایا سید صاحب نے کہ کسی نے یہ شعر بھی کہا. تو دوستو اس چیز کو یاد رکھیں کہ حضور تاج الشریعہ کے موقف کے اوپر سختی سے عمل کریں اور اس بات کا ثبوت دیں کہ ہم حضور تاج الشریعہ کے موقف کو اس لیے مانتے ہیں کہ آپ کا موقف یہ رضا غوث اعظم کا ذریعہ ہے, آپ کا موقف یہ رضا مصطفیٰ کا ذریعہ ہے. اور میں تو ایک چیز ویڈیو تصویر یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ویڈیو تصویر وغیرہ کے بارے میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں, ہمیشہ امام اہل سنت کی تحریر کا مطالعہ کریں. سرکار تاج الشریعہ کے ویڈیو کے ناجائز ہونے کے اوپر آپ نے جو فتویٰ تحریر فرمایا اور جتنے بھی سوالات ہیں اس کا علمی جواب دیا, تو اس کو پڑھنے کے بعد کوئی بھی کہے گا تو یہی کہے گا کہ ان کے قلم میں تو اسی کا صدقہ نظر آتا ہے کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. آج جتنے بھی حیلے اور بہانے ہوتے ہیں تصویر کے نام کے اوپر ویڈیو کے نام کے اوپر اور ہنگامے کیے جاتے ہیں, تو یقین جانے زمانہ جتنا زیادہ آگے بڑھتا جاتا ہے ویڈیو کی حرمت کے اوپر اتنا ہی زیادہ یقین بڑھتا جاتا ہے. اس لیے کہ حضور تاج الشریعہ نے حرمت کی جو علت کو بیان کیا تو آج کوئی کہتا ہے کہ عکس ہے, کوئی کہتا ہے ریز ہے, کوئی کہتا ہے فلاں ہے. میں یہ کہتا ہوں حدیث مصطفیٰ میں تصویر کو جو حرام کہا گیا تو وہ حرام ہونے کی علت کیا بیان کی گئی ہے؟ حرام ہونے کی علت بیان کی گئی ہے اللہ کی تخلیق کی نقل کرنا, یعنی جو چہرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اس کی نقل کرنا. اب نقل کرنا چاہے ہاتھ سے بناؤ تب بھی نقل ہوتی ہے, چاہے ویڈیو بناؤ تب بھی نقل ہوتی ہے, چاہے کپڑے کے اوپر بناؤ تب بھی نقل ہوتی ہے. اور ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آج جو لوگ نیٹ کے اوپر پیروں کی تصویر کو ڈالتے ہیں, ڈال کر کہتے ہیں ماشاء اللہ, ڈال کر کہتے ہیں سبحان اللہ, لوگ یہ کہتے ہیں ارے میرے پیر کا چہرہ ایسا ہے کہ اس کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھتے ہیں, ارے تیرے پیر میں نورانیت پائی جاتی ہے. تو کیا سرکار بغداد کے چہرے میں نورانیت نہیں پائی جاتی تھی؟ اگر تیرا پیر نورانی صورت کا مالک ہے تو سرکار بغداد کو اللہ نے نورانیت عطا نہیں فرمائی تھی؟ کیا اس زمانے میں تصویر بنانے والے نہیں تھے, نقش کرنے والے نہیں تھے؟ اللہ اکبر. وہ غوث اعظم جو منبر کے اوپر بیٹھ کر اگر خطاب کرتے ہیں تو ہزاروں فقیہوں کی جماعت قلم لے کر آپ کے مقدس جملوں کو کتابوں کے اندر تحریر کرتے ہیں اور ان کے پاکیزہ جملوں کو ہم تک پہنچایا. لیکن کسی عاشق کے دل میں یہ نہیں آیا چلو غوث اعظم کی ایک تصویر بھی سپلائی کر دی جائے. خطاب تو تبلیغ کا ذریعہ ہے, چلو چہرے کو بھی تبلیغ کا ذریعہ بنا دیا جائے. سرکار غریب نواز کے عاشق نے کبھی یہ نہیں بتایا, غوث اعظم کے عاشق نے کبھی یہ نہیں بتایا
سرکاران مارہرہ کے عاشقوں نے کبھی یہ نہیں بتایا. کیا سمجھ میں آیا؟ تصویر یہ ایسی حرام چیز ہے کہ پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس کے ذریعے دین کی تبلیغ نہیں ہوتی ہے، بلکہ جو حق کے اوپر قائم رہتا ہے. تو حضور تاج الشریعہ کی تبلیغ کو دیکھ لو کہ آپ کی تبلیغ نہ ٹی وی کی محتاج، نہ کیمرے کی محتاج، بلکہ آپ اگر خاموش بھی رہے تو آپ کا چہرہ دین کا ایسا مبلغ بنتا ہے کہ چہرہ دیکھ کر لوگوں کے دلوں میں ایمان روشن ہو جاتا ہے. یہ حضور تاج الشریعہ ہے. اس لیے ہم ان چیزوں کے محتاج نہیں ہیں. اور میدان محشر میں کسی سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے ویڈیو کے ذریعے کام کیوں نہیں کیا. میدان محشر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا تو نے مائک کے اوپر نماز کو کیوں نہیں پڑھایا. میدان محشر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا. اس لیے دوستو اس چیز کو یاد رکھیں کہ ہم یہ نہ دیکھیں یہ کہاں سے آنے والا ہے، ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے پیر کے موقف کے اوپر قائم رہتا ہے یا نہیں. اگر قائم رہنے والا اگر دوسرے سلسلے کا ہو وہ بھی ہمارے سروں کا تاج ہے، ہم اس کو گلے لگاتے ہیں. اور اگر پیر کے بتائے ہوئے اصول کو جو شریعت کے قانون ہے اگر توڑنے والا ہزاروں مرتبہ خلیفہ تاج الشریعہ کہا جائے، ہزاروں مرتبہ اسٹیج کے اوپر کرامت تاج الشریعہ کو بیان کرے، ہم یہ کہتے ہیں میدان محشر میں تاج الشریعہ کی کرامتوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا کہ تاج الشریعہ کی کرامتوں کو کتنا جانتے ہو. میدان محشر میں سوال ہوگا تو یہ ہوگا کہ تیرا پیر تو استقامت کے ساتھ شریعت پر عمل کرتا رہا، تو نے کتنا شریعت مطہرہ پر عمل کیا ہے. اگر اس پر عمل کیا تو یقین جانے یہ نجات کا ذریعہ ہے، یقین جانے یہ بخشش کا ذریعہ ہے. حضور تاج الشریعہ ایک ولی کامل کا نام ہے، ایک مرشد کامل کا نام ہے. آپ کے دامن کرم سے سچے طور پر جو وابستہ ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے دونوں جہاں میں عزت عطا فرماتا ہے. بلکہ دوستو اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا کہ جہاں پر ہزاروں مقرروں کی زبانیں مل کر خطاب کرتی ہے، جہاں پر ایک مفتی اعظم ہند کے بارے میں کبھی کہا جاتا تھا، حضور مفتی اعظم ہند کے بارے میں کہ آپ خطاب نہیں کرتے تھے، اور وہی چیز حضور تاج الشریعہ میں نظر آتی ہے کہ حضور مفتی اعظم ہند کے حوالے سے یہ کہا جاتا تھا کہ ہزاروں مقرر خطاب کر کے دین کا جتنا کام نہ کیے نا، سرکار مفتی اعظم ہند نے خاموش رہ کر اس سے زیادہ دین کا کام کیا. خاموش رہ کر. کیوں؟ کہ سرکار مفتی اعظم ہند یہ سنت مصطفیٰ پر ایسے عمل کرنے والے تھے کہ مفتی اعظم ہند کو چلتا دیکھو تو گویا کہ سنت مصطفیٰ پر چلنے کا طریقہ آ جائے. مفتی اعظم ہند کو بیٹھا دیکھو تو بیٹھنے کا طریقہ آ جائے، کھانا کھاتے ہوئے دیکھو تو کھانے کا طریقہ آ جائے. اور یقیناً یہ موجودہ وقت میں حضور تاج الشریعہ کی ذات ہے کہ حضور تاج الشریعہ اگرچہ خاموش رہتے تھے، نہ جانے کتنے لوگ آپ کے چہرے کو دیکھ کر ایمان کی دولت سے مشرف ہوتے ہیں. بلکہ حضرت علامہ سید عظیم صاحب نے ایک بات مجھے بتائی، آخری بات بتا کر اپنی گفتگو کو ختم کروں، وقت بھی کافی ہو چکا ہے، کہ علامہ سید عظیم صاحب جو جماعت رضائے مصطفیٰ کی مین برانچ ہے، اس کی ہیڈ آفس کے اوپر مین ہے، تو انہوں نے یہ بتایا کہ ارے حضور تاج الشریعہ تو اپنے زمانے کے اس مبلغ کا نام ہے کہ جب تک بظاہر حیات رہیں تب بھی دین کی تبلیغ کی، دنیا سے گئے تب بھی تبلیغ کی. ہاں، جب تک حیات رہیں تب بھی دین کی تبلیغ کی، اور دنیا سے گئے تب بھی دین کی تبلیغ کی. آپ کہتے ہیں کہ حضور تاج الشریعہ کے چہلم تک روزانہ، حضور تاج الشریعہ کے چہلم تک روزانہ معاملہ یہ تھا کہ حضور تاج الشریعہ کے جنازے کو دیکھ کر جو دیکھ لیا تھا، روزانہ کچھ نہ کچھ ہندو آتے اور جنازے کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہوا کرتے تھے. جنازے کو دیکھ کر تکبیر، نعرہ رسالت، کرامت حضور تاج الشریعہ، عرس حضور تاج الشریعہ، خلیفہ تاج الشریعہ، جنازے کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہوتے تھے. تو ہم یہ نہ سوچیں ہمارے ساتھ کتنے ہیں، ہمارے ساتھ کون ہے، کون ہماری مخالفت کرے گا، کون ہماری تائید کرے گا. کوئی دنیا کی طرف جاتا ہے، ہم کو چھوڑ دیتا ہے. تو حضور تاج الشریعہ نے ہم کو یہ نہیں بتایا کہ کوئی دنیا کی طرف کھینچ کر تمہیں لے جائے اور پریشانی میں پھنس جاؤ تو دنیا دار بن جانا، بلکہ حضور تاج الشریعہ نے ہم کو یہ درس دیا
کہ دنیا دار تمہاری مخالفت میں جتنے زیادہ جمع ہو جائے ان کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا رشتہ سرکار سے مضبوط کرو. ہاں، اپنا رشتہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سے مضبوط کرو. کہ آپ نے یہ فرمایا نا ایک مقام کے اوپر کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ اختر لگائیے لو نبی کریم سے. آپ نے زمانے کے حالات کو بیان فرمایا کہ لوگ کیسے کیسے ہو گئے، کیسے دھوکہ دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں. اور یہ تمام پریشانیوں کو ذکر کرنے کے بعد حضور تاج الشریعہ ہم کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اختر جب بھی حالات مخالف ہو تو کیا کریں؟ اختر لگائیے لو نبی کریم سے، کیا فکر اہل دنیا جو سارے بدل گئے. ہاں، کیا فکر اہل دنیا جو سارے بدل گئے. اگر حضور سے ہمارا رشتہ سلامت ہے تو یقیناً دونوں جہاں میں کامیابی ہمارے لیے ہیں. اللہ سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ تمامی حضرات کو حضور تاج الشریعہ کے موقف پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے تقوی کی صدقے میں اللہ ہمیں بھی تقوی عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.